اس وقت پاکستان تحریک انصاف ظاہر ہے ایک تو اپنی جو سیاسی جدوجہد ہے اس میں ایک بار پھر سے جلد سے جلوس تحریک تفویض آئین پاکستان کے ساتھ مل کے کرنے کا اعلان کر رہی ہے۔ آپ کو لگتا ہے کہ کوئی اور متبادل راستہ ہے نہیں، کیونکہ یہ راستہ تو بار بار آپ آزما چکے، اس سے فائدہ نہیں ہوا، جو آپ چاہتے ہیں وہ آپ اچیو نہیں کر پا رہے؟ دیکھیں، دوسرا راستہ بھی بار بار اپنایا گیا، مذاکرات کے لیے کوشش کی گئی۔ ریسنٹلی آپ دیکھیں جب امن کے لیے بیٹھک ہو رہی تھی پاکستان کے اندر، تو ہم نے جلسہ تک ملتوی کیا کہ یہ نہ تاثر جائے کہ ادھر امن کا وفد جو ہے وہ آ رہا ہے، امن کے لیے پاکستان جو ہے کوشش کر رہا ہے اور دونوں ممالک کے جو ہیں لوگ آ رہے ہیں، تو ہم ادھر جلسہ اور ایسا امپریشن نہ جائے۔ اس موقع کے اوپر بھی آپ دیکھ لیں کہ عمران خان صاحب کی آنکھ تک جو ہے ان کا پراپر ٹریٹمنٹ یا ان کی اہلیہ کا پراپر ٹریٹمنٹ یا ان کو شفا میں شفٹ کرنے کے حوالے سے یا فیملی کی ملاقات یا کسی وکیل کی ملاقات یا کسی پارٹی رہنما کی ملاقات یا کسی ڈاکٹر کی ملاقات کرا دی جاتی، جو کہ ہم بار بار ڈیمانڈ کر رہے ہیں۔ تو جب اس طرح کا گھٹن کا ماحول ہوگا اور مسلسل آپ ایک شخص کو گرانے کے لیے ہر حد تک جائیں گے، تو ظاہری بات ہے پھر آپشن آپ کے پاس ہی ہوتا ہے کہ پھر آپ آگے بڑھیں، احتجاج کریں، اور احتجاج جتنے کیے اس کا حل نہیں نکلا، اور دو موقعوں کے اوپر حل نکلنے کی طرف معاملہ بڑھ رہا تھا، جس میں بدقسمتی سے پھر اس کو فائنل تک ہم نہیں پہنچ سکے، 26 نومبر اور 4 اکتوبر۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ لانگ مارچ ہی ہے جو جس سے کوئی پریشر بھی بنے گا، ادروائز ہم ہر شہر میں احتجاج ہر روز کر رہے ہوتے ہیں، اڈیالہ کے باہر بھی احتجاج ہو رہا ہوتا ہے، جلسے بھی ہو رہے ہوتے ہیں، تو کیونکہ اگلا بندہ بے شرم ہو چکا ہو۔ اچھا، کوئی یکسوئی نہیں ہے نا کہ آپ لوگ صرف عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے احتجاج کریں گے، آپ لوگ جو ہے وہ خیبر پختونخوا اور وفاق کی حکومتوں کے مابین جو فاصلہ اور تضادات ہیں، جو لڑائی ہے، اس پہ احتجاج کریں گے، آپ لوگ 27ویں آئینی ترمیم اور 26ویں آئینی ترمیم پہ آپ نے کہا تھا کہ ہم لوگ احتجاج وہ کریں گے، ججز کے تبادلوں کے خلاف احتجاج، بس کیا ہر چیز یا ہے یا نہیں ہے، کیا ہے؟ دیکھیں، ہمارا لیڈر جو ہے نا، وہ آج جو ان کا نظریہ ہے، ویژن ہے، اس کے اندر یہ تمام تر چیزیں جو ہیں اس کی وہ مخالفت کرتے ہیں۔ یعنی وہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں رول آف لا ہو، وہ سمجھتے ہیں کہ آزاد عدلیہ ہو، وہ سمجھتے ہیں کہ ادارے اپنی اپنی جورسڈکشن کے اندر ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ ہر ایک کو جو ہے ووٹ ڈالنے کا جو حق دیا گیا ہے اس کو تسلیم کیا جائے، وہ سمجھتے ہیں کہ جمہوریت ہو، وہ سمجھتے ہیں کہ پارلیمنٹ اس کے تقدس کا احترام کیا جائے، وہ سمجھتے ہیں کہ معیشت ٹھیک ہو، وہ سمجھتے ہیں کہ ایک لانگ مارچ ہوگا ان سب چیزوں کو ٹھیک کرنے اور دیکھیں یہ بنیاد ہے۔ جب خان صاحب کی رہائی ہوگی نا، تو وہ بنیاد ہے اس طرف بڑھنے کی جس کی ہم آج جدوجہد کر رہے ہیں۔ یعنی عمران خان کی رہائی، جو جوڈیشل سسٹم اور ہر چیز پوری کنٹرول کی گئی ہے، وہ ایک جو بند بندہ ہوا ہے، اس بند کو وہ توڑے گی رہائی، تو جب بند ٹوٹے گا تو ظاہری بات ہے پھر الیکشن کی طرف بھی بڑھے گی۔ کہیں نہ کہیں مطلب آپ کو نہیں لگتا کہ پولیٹیکلی پارٹی جو ہے وہ اپنا اثر و رسوخ بالکل کھو بیٹھی ہے؟ دیکھیں، بات سمپل ہے کہ جو انہوں نے باتیں کی ہیں نا، میں کیوں صدیقی صاحب نے کہا کہ تمام جماعتیں جو ہیں وہ بیٹھیں اور اس مسئلے کا حل نکالیں اور اسٹیبلشمنٹ جو ہے اس کو اپنی حدود کے اندر بھجوائیں۔ مقصد ان شارٹ سمپل انداز کے اندر تو یہی ہے، تو بالکل یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں، یہی حل ہے کہ تمام جماعتیں جو ہیں بیٹھیں، لیکن جن لوگوں نے یا جن افراد نے پاکستان کے ساتھ زیادتی کی ہے یا پیسہ بنایا ہے یا لوٹا ہے، وہ اپنا حساب دیں، اپنی تمام تر ایسٹس اور جتنے ہیں ہر چیز اس کی صفائی ستھرائی دیں۔ اس والے کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب نے بھی زیادتی کی اس سماج کے ساتھ۔ میں بتا دیتا ہوں نا جی، دیکھیں عمران خان کتنے پیسے باہر لے کے گئے، کتنی جائیدادیں باہر بنائیں، کتنے فلیٹس باہر بنائے، کتنے چپڑاسیوں کے اکاؤنٹ میں پیسے نکلے، کتنے انہوں نے جو ہے وہ باہر جا کر سرمایہ کری، کتنے ہوٹلز بنائے، کتنی اور چیزیں لیں، وہ تو سامنے ہے نا۔ اگر عمران خان صاحب نے بنائے تو عمران خان صاحب بھی دیں، اسی طرح اگر اور نے بنائے ہیں تو ڈیل کے ذریعے تو ہمارے اوپر مسلط نہ ہو۔ اچھا، صرف کرپشن کی وجہ سے تو ہمارا سسٹم نہیں پھنسا ہوا نا؟ ایک لمحے کے لیے میں یہ سمجھتی ہوں کہ ہاں کی ہوگی لوگوں نے کرپشن۔ دیکھیں، میں آپ کو واضح بتاتا ہوں کہ یہ جتنی جماعتیں اس وقت اقتدار کے اندر بیٹھی ہوئی ہیں نا، یہ عوام کی خدمت کے لیے نہیں بیٹھی، نہ انہوں نے 40 سال کے اندر عوام کی خدمت کی ہے، انہوں نے اپنے پروجیکٹس بنائے ہیں، اپنی جائیداد بنائی ہے، اور کرسی کے اوپر پاور کا ایک نشہ اور پیسہ، یہ دو ان کا فوکس تھا۔ اگر اس سے ہٹ کے یہ کرتے نا تو پہلے سرنڈر کریں، پھر باقی جو بچتے ہیں ان کو کہیں جی کہ آئیں، باقی ہمارے بیٹے، ہمارے پوتے، باقی افراد ہیں جن کا نام نہیں ہے، وہ تمام جماعتیں بیٹھ کے جو ہے حل نکالیں۔ دوسری یہ چیز انہوں نے کہا جی کہ آئین توڑا، آئین پی ٹی آئی نے کبھی نہیں توڑا، آئین اگر ہم توڑتے ہوتے تو آج حملہ کر کے عمران خان کو رہا کر لیتے، بندوقیں لے کر جاتے، سپریم کورٹ کے اوپر حملہ کرتے۔ میں کوٹ کر دیتا ہوں، نکال دیتا ہوں کہ دیکھیں، سمپل بات ہے کہ
ہم نے جو ایک سائفر کے بارے میں یہ بات کی جاتی ہے، سائفر کے اوپر خان صاحب کو سزا ہوئی، اگر سائفر نہیں تھا تو سزا کس نہیں، بات کی؟ اسمبلی توڑنے کی جو بات ہے نا اس پہ دیکھیں سپریم کورٹ نے کہا جی جو رولنگ دی تھی قاسم سوری نے، قاسم سوری نے جو رولنگ دی تھی وہ رولنگ کس وجہ سے دی تھی؟ جو آرٹیکل 5 ہے وہ آپ کو پروٹیکشن اس حوالے سے دیتا ہے کہ یہیں پر مداخلت ہوتی ہے، جو کہ مداخلت ثابت ہو چکی ہے، جو کہ مداخلت وینزویلا کے اندر ثابت ہو چکی ہے، جو کہ مداخلت امریکہ کی ایران کے اندر ثابت ہو چکی ہے، اس کے بعد بھی مداخلت کے اوپر کوئی مور باقی ہے؟ اب آگے باری وفاق کے اوپر چڑھائی کی، ساری جماعتیں اسلام آباد کا مارچ کرتی رہیں، وہ چڑھائی نہیں تھا، اور ہم نے اگر مارچ کر لیا وہ چڑھائی ہے۔ اگر ہمارے پاس بندوقیں ہوتی تو یہ محسن نقوی یہاں کھڑے ہو کے دھمکیاں نہ دے رہے ہوتے، آتا تارڑ بڑکے نہ مارتے کہ چھٹا ماریں گے اور یہ کر دیں گے، پھر ہم چھٹا مارتے اور پھر دیکھتے کہ کدھر محسن نقوی ملتا ہے، باقی سارے کدھر ملتے ہیں۔